غوث اعظم دستگیر کی ولادت پہلی رمضان کو ہے اور آپ کا وصال اکثر روایات کے مطابق 17 ربیع الاخر کو ہے. نہ 11 کو آپ کی ولادت ہے اور نہ 11 کو آپ کا وصال ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کہا جاتا ہے 11ویں والا پیر. صحیح ہے، یہ 11ویں. دراصل بات یہ تھی کہ غوث پاک کو 11ویں والے پیر صاحب اس لیے کہا گیا کہ آپ پہلے جب آپ کی آمدنی کم تھی تو سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کی 11 تاریخ کو کھانا بناتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. کب ربیع الاول کی 11 تاریخ کو سال میں ایک مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب 11 گزرتی ہے تو 11 کا سورج غروب ہونے کے بعد 12ویں کا چاند طلوع ہو جاتا ہے. تو آپ 11 کو کھلاتے تھے شام کے وقت، یعنی 11 گزرتی تھی اور 12ویں شروع ہو جاتی تھی. سال میں ایک بار کرتے تھے. اللہ نے اتنا نوازا پھر کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا کھلاتے رہے. کس کے لیے؟ کس کے نام سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کے نام سے. تو چونکہ پہلے سال میں ایک بار کرتے تھے پھر نواز دیے گئے تو ہر مہینہ کرتے تھے 11 تاریخ کو. آپ سے پوچھتا ہوں پہلی کو کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ 5ویں کو کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ 25ویں کو 26ویں کو کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ آخری کو کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ 11 کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا 11 کا انتخاب یہ کہ 11ویں ختم ہوگی 12ویں شروع ہوگی تو حضور کی ولادت کی شب آ جائے گی. تو شب ولادت مصطفیٰ پر ہر مہینہ آپ لوگوں کو نیاز بنا کر کے کھلاتے تھے. یہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے پیر کے نام ہی سے جاننا شروع کیا. اب بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے آج کے لیے. نبی کی ولادت کس دن ہوئی اب میں اس چکر میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس وقت کسی مولوی کے پاس اتنا علم نہیں جتنا میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو تھا. میرے غوث نے 11ویں والے پیر نے شب میلاد 12ویں منایا ہے. اب ہم کسی کو نہیں دیکھتے کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی. ارے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی پر دنیا کو رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں تو گویا کہ نبی کی میلاد کی شب 12ویں منا کر غوث پاک اپنا مسلک بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت 12ویں کو تشریف لائے.